کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کو جذبات تھے اور اپنے اپنے باپ کا خون بدلہ ان کے آنکھوں میں گردش کر رہا تھا، وہیں سے نکالے گئے تھے، اور اب اگر وہ بدلہ بھی لیتے تو ان کو حق پہنچ سکتا دنیاوی اصولوں کے مطابق۔ ایسے وقت پر کفار نے آ کر کہا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، تو ایسے وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم میرے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ کہا انت کریم وابن کریم وابن وابن کریم، ہم آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کھانے کا دن ہے، جاؤ تم پورے کے پورے آزاد ہو۔ یہ فتح الباری میں اذهبوا انتم الطلقاء فانتم الطلقاء لا تثریب لا تثریب علیکم اليوم، تو یوسف علیہ السلام نے اس طرح اپنے بھائیوں کو قال یوسف لاخوته۔ تو یہ فتح الباری کے اندر جو جملے ہمیں ملتے ہیں، تو اگر تاریخ پڑھ کر ہم دیکھتے ہیں تو یہ پھر اگر تلوار کے زور پر پھیلتا تو ایسے پر تلوار بتا کر ان کو کلمہ پڑھائے جانے کی بات ہونی چاہیے تھی، لیکن ہوا کیا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا تو وہ جاتے کہا، انہوں سب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا، بدلہ نہ لیا اس نے کبھی اپنے عدو سے، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ تو اگر ہم موجودہ زمانے میں بھی ہم توجہ ڈال کر دیکھتے ہیں تو آج کے دور میں ہر جگہ پر اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، اسلام کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ سویڈن جیسا ایک چھوٹا سا ملک آپ دیکھیں گے تو وہاں پر کہا گیا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن کہا جا رہا ہے کہ اسلام ہے۔ امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن، اگر آپ حالانکہ اسٹیٹسٹک مسلمان پیش نہیں کر رہے ہیں، یہ اسٹیٹسٹک یہ شماریات خود مغربی ادارے پیش کر رہے ہیں۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہمیں بتلا رہی کہ وہاں پر کون سی تلوار ہے جو کام کر رہی ہے اور انہیں کنورٹ کروا رہی ہے۔ نہیں بلکہ اسلام کے خلاف نفرت بھی اسی میں دیکھیے پھیلائی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سویڈن میں کتنی گستاخیاں کی گئیں، اس کے باوجود بھی اسلام کی جو لہر ہے اس کو روک نہیں سکے، نہیں روک سکے بالکل، اور نہیں روک سکیں گے، کیونکہ حقیقت سے حقیقت کو جو ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا ہے اور اس کو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اور اس کے بارے میں کہ جو اقتصادی نظام جس کے میں نے ابھی اسٹیٹسٹک دیے ہیں، شماریات دیے ہیں، تو یہ سارے ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ پورے اسٹیٹسٹک ہیں جو کہ ہم نے حوالے آپ کو دیے ہیں، جو پرنٹ آؤٹ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، تاکہ ہم جب بھی کوئی بات کریں تو ہمارے پاس موجودہ دور کے جتنے دستاویزات ہوں اس کے حوالے بھی رہے، تاکہ ہم اپنی بات کر سکیں اور مسلمان ہرگز نہ گھبرائیں اور ہرگز پریشان نہ ہوں، کیونکہ ان کے پاس جو بہترین سلیبس آف ہیومینٹی ہے، جو پورے انسانیت کے لیے بہترین سلیبس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، یہ سلیبس پورے لوگوں کو بتانا چاہیے۔ شماریات، فلسفہ، لاجک، ریزننگ، یہ ساری چیزیں جو ہم دیتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہم یقین کے ساتھ دنیا کو سولوشن پیش کرنے کے لیے آگے آئیں۔ اور یہ بات جو میں نے کہی ہے اس کو نہ صرف مسلمان کہتے ہیں بلکہ غیر مسلم حضرات بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم نے کہا کہ موجودہ دور کا جو اکانومیکل سسٹم ہے، اکنامک سسٹم جو ماڈرن اکنامک سسٹم چل رہا ہے، اس کے جو فادر آف ماڈرن اکنامک ایڈم اسمتھ کہتے ہیں کہ ماڈرن اکانومی سسٹم اس وقت تک اسٹیبل نہیں ہو سکتی، اس وقت تک مستقیم یا مستقل نہیں ہو سکتی جب تک کہ انٹرسٹ ریٹ زیرو نہ کر دیا جائے۔ اور یہ جملہ کہنے والے صرف ایڈم اسمتھ نہیں ہے بلکہ موریس الیاس بھی کہتے ہیں the interest rate should be zero، جب تک یہ نہ ہو تو بغیر سودی نظام، یعنی کہ غیر سودی نظام جب تک نہیں آئے گا اس وقت تک ترقی نہیں کیا سکتی، اور یہ اکانومک کرائسس بار بار آتا رہے گا، یہ بہت یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے لوگوں نے، یو ایس کے اخبارات اگر آپ پڑھیں گے تو اکانومک کرائسس کو انہوں نے نام دیا ہے سائیکل، جس کو ہم دورہ کہتے ہیں، یعنی وہ خود اس بات کے قائل ہے کہ بار بار آنے والا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر سے وہ بنیادی خرابیاں نکال دی جائے، نتیجے میں اکانومی اسٹیبل ہو جائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ابھی باتیں بتائی ہیں کہ غیر سودی نظام ہو، اس کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی، سود کے بغیر تو آج دنیا چل نہیں سکتی، تو ہم یہ کہیں گے کیسے نہیں چلے گی؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نہیں، دو نہیں، 3 بر اعظم انہوں نے چلائے ہیں غیر سودی نظام سے۔ کتاب الاموال میں ابو عبید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر تک حکومت عباسیہ تک یہ سسٹم چلا رہا، 1924 اسلامی مملکت کا دائرہ کتنا وسیع تھا، آج کوئی ملک اتنا بڑا نہیں ہے۔
عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہم اس لیے دینا چاہیں گے کیونکہ ویکیپیڈیا کے اندر جو غیر مسلم جس کو سربراہ ہیں چلاتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہی مدینہ تھا کہ جہاں پر ایک وقت پر یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک کھجور کھاؤ دو دو مت کھاؤ تاکہ اور بھائی کا خیال رہے، یعنی اس حد تک غربت کا معاملہ تھا۔ لیکن وہی مدینہ طیبہ کو ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں تو صرف 90 سال کے اندر اتنا ترقی کر گیا کہ کتاب الاموال ابی عبید القاسم بن سلام کی کتاب کے اندر یہ جملہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں زکوٰۃ لے کر گھومتے تھے تو زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، یعنی مطلب یہ کہ 100 سال کے اندر اتنے بڑے چینجز، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ 1492 میں دریافت ہوا، 1452 کے اندر یورپ جو بیدار ہوا، یعنی تقریباً 500 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ ایک طرف اسلام کا انقلاب 100 سال کے اندر جو اس کے برگ و بار پھیلے، اور دوسری طرف 500 سال گزر چکے ہیں امریکہ اور یورپ کی بیداری کو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں میں کون سے نظام کو ترقی ملی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال اگر آپ تاریخی پس منظر میں بھی دیکھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آر سیتا رمنا جو CEO ہیں گروپ آف بینکنگ قطر کے، کہ وہ اپنی بات میں کہہ رہے ہیں کہ کریڈٹ کرائسس کا جو فی الوقت دنیا میں ایک بھونچال آیا ہے، بحران آیا ہے، یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ اسلامک ایتھیکل ویلیوز جو بزنس کے اندر ہیں، جب تک کہ اسلام کے بزنس کے اندر جو اخلاقیات ہیں جب تک اس کو اپلائی نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک دنیا یہ بحران سے باہر نہیں آ سکتے۔ اور ایک اچھی بات میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا، اور بہت ہی انٹرسٹنگ دلچسپی والی بات ہے تاکہ ہمارے وہ بھائی جو اکانومی اسٹڈی کرتے ہیں، یہ 15 اپریل کو یعنی اسی 2009 کے اندر 2009 15 اپریل کو ایک ہفتے پہلے ویٹیکان سے رومانو جو ویٹیکان کا ایک آفیشل پیپر ہے، تو ویٹیکان کے پوپ نے یہ اعلان کیا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اس اکانومک کرائسس سے باہر آؤ تو تم کو چاہیے کہ تم اسلامک اکانومی کو نافذ کرو، اسلامک بینکنگ کو نافذ کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ طوعاً و کرہن دنیا اس بات کو مان رہی۔ نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں وہ چاہے اسلام کا نام نہ بھی لیں لیکن پالیسی جو ہے اب ایسی بنانے چاہتے ہیں۔ اس میں خصوصیت یہ ہے کہ خاص طور سے اسلامک اکانومی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر، اس میں اسلام کا نام لیا، اسلام کا نام لیا گیا، ویٹیکن سٹی سے یہ بات آ رہی ہے تو پوری دنیا عیسائیت گویا اس کو گویا کہ مان رہی ہے۔ اور یہ بات جیسا کہ میں نے کہا ایک طرف سے ویٹیکن سٹی سے بات آئی ہے تو کرسچن دنیا ہی نہیں بلکہ آر سیتا رمنا جو کہ ہندوازم کے ریپرزنٹیٹیو ہے وہ اس طرف سے کہہ رہے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ فی الوقت 200 بینک نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس کے اندر ایک ونڈو کھولیں گے، ایک کھڑکی کھولیں گے اسلامک بینکنگ کے نام سے۔ یعنی کہ ایک رائٹ ٹائم ہے کہ جس طریقے سے ہم ویداؤں کا حوالہ دیتے ہیں تاکہ وید ماننے والا اس کو نفسیاتی خطاب کرتے ہیں، یا بائبل کا ماننے والا ہو تو ہم بائبل کا حوالہ دے کر سمجھاتے ہیں، تو بعض لوگ ہیں نہ بائبل کو مانتے ہیں نہ ویداس کو مانتے ہیں، وہ لوگ صرف مال کو مانتے ہیں، وہ لوگ مال کی پوجا کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا بھی عبد الدینار و عبد الدرہم۔ تو ایسے وقت پر ان کو مالی اعتبار سے معاشی ماہرین کے الفاظ سے سمجھائیں گے، اسٹیٹسٹک سے سمجھائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے زیادہ اسٹیٹسٹک پر زور دیا اپنے ایپیسوڈ اور پروگرام کے اندر، اور ماہرین نے معاشیات کی باتیں ہم نے بتلائی۔ تو 200 بینک میں سے HSBC ہے جس نے امانہ گروپ کے نام سے باقاعدہ اسلامی اکانومی کو قائم کرنے کے لیے پہل ہو چکی ہے، اور خوشی کی بات ہے کہ سری لنکا میں صرف 8% مسلمان پائے جاتے ہیں، لیکن وہاں کے پارلیمنٹ سے باقاعدہ یہ قانون پاس کیا گیا، اور قانون نہیں تھا تو باقاعدہ اس قانون کے اندر حق تنسیخ کو استعمال کرتے ہوئے حق